پچھلے لیسن میں ہم نے غور کیا اس بات پر کہ تو خون نہ کرنا. ہم خدا جن باتوں سے نفرت رکھتا ہے وہ ہے اونچی زبان، جھوٹے لب اور بے گناہ کا خون بہانے والے. یہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے، اور خدا نے خود کہا کہ میں بدلہ لوں، بدلہ وہ لیتا ہے. اوکے، ابھی ہم آگے بڑھیں گے. میں اس کو جو پچھلا لیسن ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. ابھی ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہے دیانتداری اور وقار. یہ ٹاپک ہوگا جس پر ہم غور کریں گے. خروج کی کتاب 20واں باب اور 15 آیت. جیسے ابھی ہم نے غور کیا کہ خون نہ کرنا یہ بھی ایک حکم ہے، 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے تو چوری نہ کرنا. ابھی ہم اس پر غور کریں گے. ویسے خدا کے بندے چوری کر سکتے ہیں؟ دیکھا کبھی کسی خدا کے بندے کو بھی چوری کرتے ہوئے؟ ابھی ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا غور کریں گے کہ کئی دفعہ خدا کے بندے بھی جانے یا انجانے میں چوری کر جاتے ہیں، تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. یہ اسٹڈی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم پاک رہیں اور ان گناہوں سے ہم بچے رہیں. دیٹ از دا ہول پرپز. یہ تو پرانے عہد نامے میں تھا. نئے عہد نامے میں مرکز 10 باب اور اس کی 19ویں آیت. حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، کیونکہ گواہی نہ دے. چوری نہ کر. یہاں پر بھی خداوند یسوع نے ان حکموں کو جب دہرایا، آپ کو یاد ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے کہا حکموں کو جانتا ہے، ان پر عمل کرو. اس نے کون سے حکم؟ پھر مسیح نے حکم بتائے کہ یہ والے حکم ہیں. تو ان حکموں کو جب مسیح نے نئے عہد نامے میں ریپیٹ کیا تو اس نے کہا چوری نہ کر. یہ اس نے نیو ٹیسٹمنٹ میں ریپیٹ کیا. اس کا مطلب ہے یہ ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ ہم نے چوری نہیں کرنی. اب چوری ویسے بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن پہلے کر لینا. چوری کو ڈیفائن کریں کہ چوری کیا ہوگی، کس کو کہیں گے؟ جی، کسی سے چھپ کر اس کی چیز اٹھا لی جائے. کس کی چیز اٹھا لی جائے؟ یعنی جو آپ کی چیز نہیں، کسی اور کی پراپرٹی ہے، اس نے پیسے دے کر بیچارے نے خریدی ہے، آپ اس کو لے لیں اور بغیر پیمنٹ کے لے لیں تو یہ چوری. اور اس کے علم میں بھی نہ ہو. اگر اس کے علم میں ہو، اس کے جانتے ہوئے آپ لے لیں تو پھر تو یہ ڈاکہ ہو جائے گا. ڈاکہ تو ہوتا ہے نا زبردستی چھین لینا، ہے بغیر اجازت کے چھین لینا. تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نے پورا مہینہ نوکری کی ہو، 50,000 اس نے تنخواہ لی ہے، 60,000 اس کی جیب میں ہے، وہ آ رہا ہے بینک سے لے کر، دوسرا اسے اس کی جیب ہی کاٹ لے، اس کو بتائے بغیر، یا اسے چھین لے. تو میرے خیال میں چوری کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ پراپرٹی اینڈ پوزیشن آف ادرس آپ جب ہڑپ کر لیں، اس پر قبضہ کر لیں تو یہ چوری. یہ ویسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایون 10 حکموں میں ایک یہ بھی تھا کہ پڑوسی کے مال کا بھی لالچ نہیں کرنا، پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا اور پڑوسی کے مال کا بھی لالچ نہیں کرنا. یہ چوری کی بیسیکلی میرے خیال میں بیس یہی ہے کہ جب آپ کسی کے مال کا لالچ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے. اوکے، پرانے عہد نامے میں 2 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. افسیوں 4 باب 28ویں آیت اور دوسرا تسالونیکیوں 3 باب اور 10 آیت. ان میں بڑا اسپیشل حکم ہے. افسیوں 4 باب 28 آیت پہلے پڑھتے ہیں. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. یعنی وہ
छीनने वाले की बजाय देने वाला बन जाए। चोरों के बारे में बाइबल की तालीम फिर क्या हुई कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि मेहनत करके कोई अच्छा पेशा अपनाए, हाथों से मेहनत करे ताकि वो औरों को देने के काबिल बन जाए। सो वैसे अच्छा पेशा इख्तियार करके मेहनत करना खुदा के कलाम को हुक्म है। हुक्म है। कई लोग मैंने देखा सारी उम्र नहीं कुछ करते। कई लोगों को मैंने देखा उनकी बीवियां नौकरी करते हैं, वो घर बैठे रहते हैं सारा दिन, ताश खेलते रहे, बच्चे संभाल लिए, बच्चे भी नहीं सही संभाले जाते। और ये गलत है। ये वैसे ये आए तो उनको मेरे ख्याल में पढ़नी भी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। मसीह के पास आने से पहले जैसी भी जिंदगी थी वो गुजर गई, वो काम अब नहीं दोहराने। अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों के साथ मेहनत करनी है, ये है खुदा की मर्जी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और 10 आए। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। वैसे कारचो का रूल अप्लाई कर दिए कि जेड़ा मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। सारे वेले भुखे मर जाएंगे। जिन्ने वेले ने उन्हों का काम खराब। लेकिन कलाम का तरीका यही है कि अगर किसी को मेहनत करना मंजूर नहीं है तो फिर वो खाने का भी हकदार नहीं। इसका मतलब है खुदा के कलाम का तरीकाकार ये है, बजाय इसके कि हम औरों के माल पर नजर लगाएं, ये देखें कि इसके पास बड़े पैसे हैं, वो किसी तरीके से हम हथिया लें या चोरी कर लें या उससे छीन लें या कोई ना कोई तरीका इख्तियार करें। नो, हमने मेहनत करके इस कंडीशन में आना है कि हमारे पास औरों को, मुहताज को, कोई ज़रूरतमंद आ जाए उसको देने के लिए, खुदा के काम के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ हो, ये होना चाहिए। वैसे यीशु ने कहा है देना लेने से ज्यादा मुबारक है, कहा है ये। उसने फरमाया कि देने वाले हमने बनना है, लेने वाले ही नहीं रहना, छीनने वाले नहीं बनना, चोरी करने वाले नहीं बनना। सो इन आयतों को याद रखें। कई दफा लोग सोचते हैं कि बंदा बेचारा वाकई बड़ा गरीब है और एक अमीर आदमी पास में है, उसके पास जरूरत से ज्यादा है, तो शायद उसका हक बनता है कि उससे ले लेंगे। गलत। अगर वो इस कंडीशन में है तो शायद उसने मेहनत करके उसको कमाया है, तो आप भी मेहनत करके उस लेवल पर आ सकते हैं। कई दफा लोग अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि एदा किन्ने खाना है जी, एदा किन्ने खाना है। असी खा लिए। मैंने सुना है लोगों को ये बातें करते, ले लें खैर, एदा किन्ने खाना है। तो ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच। ओके, किन किन तरीकों से हमसे चोरी हो सकती है वैसे, या हम चोरी कर सकते हैं, जिसको शायद लोग समझते नहीं है कि ये चोरी है, लेकिन ये है चोरी। वैसे मिसाल के तौर पर आप लाइब्रेरी में गए हैं, पहली एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूं, फिर आपने खुद भी बताना है कि और भी कई तरीके हो सकते हैं जो मिस्टेक्स हो सकते हैं। लाइब्रेरी में गए हैं, बुक ली है लिख के, फिर आप वो बुक वापस ही ना करें। क्यों जी? हाँ, कई जानबूझ के बोले जाते हैं। कई लोग जानबूझकर भूल जाते हैं। अब कई लोग मेरे से कई किताबें लेकर गए, लाइब्रेरी को छोड़ दें एक तरफ।
کہ ہے جی کتاب بہت اچھی ہے, پڑھنی ہے میں, اوکے, بعد میں بھول گیا کہ پتہ نہیں کس کو دی ہے, اور اس نے وہ بھی جان بوجھ کر بھول گیا کہ میں نے یہ واپس کرنی. ویسے جان بوجھ کر بھول جانا میرے خیال میں یہ غلط ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز بارو کی ہے تو پھر آپ نے اس کو واپس کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے. نمبر 2 ایگزامپل, آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اسٹیشنری آپ نے خرید کر لانی ہے مارکیٹ سے. سپلائی والے بھی تو ہوتے ہیں نا کئی, اس نے کئی چیزیں خرید کر لائی ہیں, اس میں سے 2-3 گھر لے گیا, اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ویسے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر لے جائے, رجسٹر گھر لے جائے یا اسٹیشنری گھر لے جائے, یا اور نہیں تو پینسلیں گھر لے جائے, کو 8-10 اٹھا کے. ویسے ایسے لوگ کرتے ہیں نا, غلط ہے. اگر دفتر کی چیز ہے, آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ آپ نے یہ مال سپلائی کرنا ہے, تو سپلائی میں سے اسے آپ اپنا حق سمجھ کر چیزیں گھر نہیں لے جا سکتے. اٹ ول بی رانگ. اوکے. اگزامپل نمبر 3, ایک تو ہے کسی سے چیز ادھار لینا, بک کی میں نے ایسے ایگزامپل دیا, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کسی کو پانڈے مانگ کے لے آؤ کئی ڈونگے آپ کے غائب ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ. ویسے بھول جائیں تو چلو پھر بھی گنجائش ہے, جان بوجھ کے بھولنا یہ غلط ہے. کیا آپ کہیں کہ خیر ہے ان کے پاس 5-7 تھے, وہ کوئی بات نہیں, ایک سے کیا فرق پڑ جانا. تو اینی وے, اب دوسرا یہ ہے کہ کسی سے آپ پیسے ادھار لے لیں. میں اب دیگچیاں کٹوروں سے نکل کر کتاب سے پیسوں پہ آنے لگا ہوں, اور آپ نے کہا جی یہ میری بڑی ضرورت ہے, مجھے پیسے دے دیں, اور آپ کا واپس کرنے کا ارادہ نہ ہو. ویسے کیوں بھائی جی, ایسے بندے دیکھے ہیں ویسے آپ نے؟ یہ بھی چوری ہے. میں آپ کو چوری کی قسمیں بتا رہا ہوں کہ یعنی اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں چوری کی, کہ کسی سے پیسے لیں بھول ہی جائیں بھی لیے بھی تھے. ویسے آپ نے لینے ہو تو پھر یاد رکھیں, پھر فون پہ فون, اور پھر نہیں. تو اگر دینے ہو تو پھر یاد ہی نہیں نہ رہے, یہ غلط. ہاں ایک بات ہے, یہ بندہ ویسے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ چلو جی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو میں آپ کو واپس دے دوں گا, چلو 10 تاریخ تک تو ٹھیک ہے, یعنی آپ مجرم نہیں ہیں, لیکن 10 کے بعد پھر آپ ذمہ دار ہیں. ہاں اگر رینج نہیں ہوئے, ہاں یہ بھائی یاسر کا تجربہ مجھے لگتا ہے اچھا, اگر 10 تاریخ تک آپ سے ارینج نہیں ہوئے تو واپس اس کو بتائیں جا اسے, ہاں 10 سے پہلے اس کو بتائیں کہ بھائی جی میں نے کوشش کی ہے, مجھ سے ارینج نہیں ہوا, اب میں فلاں ڈیٹ تک کر لوں گا, ٹھیک ہے. اگلی 10 پہنونا لمبی تاریخ دیتے رہے گا, اگلے مہینے 10 تک پھر نہیں, ہم واقعی ہم انصر ہیں ان مسالوں پر, لیکن حقیقت میں لوگ ایسے کرتے ہیں, حقیقت میں لوگ ایسے کرتے ہیں. تو یہ یعنی جان بوجھ کے ایسے کرنا, ویسے چلو ہو سکتا ہے آپ سے نہ پے کر سکیں,
لیکن یہ ہو کہ ارادہ ہی نہ ہو پے کرنے کا، یہ غلط ہے. ارادہ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ 5 سال ارادہ ہی رہے. ایک پتہ نہیں مجھے مثال دینی چاہیے کہ نہیں، چلو دے دیتا ہوں. ہمارے چرچ میں ایک بھائی آتا ہے، اس نے مجھے کہا جی مکان میں نے لیا ہے کرائے پہ، مجھے شدید ضرورت ہے، میں نے وہ وہاں سامان رکھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے پیسے آپ کو چاہیے؟ اس کو میں نے کہا وہ کہتا 10,000 مجھے چاہیے. میں نے اس کو دے دی. وہ اس کے بعد چرچ ہی نہیں آیا. میں پچھتا رہا ہوں کہ میں تو ایسے اچھا بھلا ریگولرلی آتا تھا، تو یہ کیا بن گیا. کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ مجھے میری شکل پھر نہیں دیکھنا چاہتے تو مجھے پیسے دے کر دیکھو. یہ غلط بات ہے. میں اب کسی دن اس کو فون کروں گا کہ میں نے وہ پیسے آپ سے لینے کے لیے آپ کو نہیں دیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے نہیں ہوتا تو نو پرابلم، ڈونٹ وری، تو چرچ تو کم از کم آیا کرنا. تو یہ ذاتی سے ایسے بات ہے، میرا مطلب کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پرامس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے وعدوں کا پاس کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. ملاکی 3 باب 8 سے 12 آئے. یہاں پہ لکھا کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ انگریزی میں لکھا ہے will a man rob God. کیا کوئی آدمی خدا کو لوٹے گا، چوری کرے گا؟ خدا کی بھی آپ چوری کر سکتے ہیں، اس کو بھی لوٹ سکتے ہیں، ٹھگ سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی جو خدا کا آپ نے دینا ہے، جب آپ وہ نہیں دیتے تو یہ چوری ہے. چوری کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کسی کا مال ہڑپ کر لینا. گو دائیکی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن دائیکی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اسٹڈی کیا ویسے کہ نہیں کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ دائیکی صرف شریعت میں نہیں تھی. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیکی تو شریعت کی بات ہے کہ باقی 11 قبیلے لاوی کے قبیلے کو اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دیا کرتے تھے. دائیکی کا کانسیپٹ شریعت سے پہلے کا ہے. کیسے؟ ابراہیم نے ملکہ صدق سالم کو سب مال کا 10واں حصہ دیا. یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، پیدائش 14 باب اور اس کی 20ویں آیت. پھر پیدائش 28 باب اور 22 آیت، 28ویں باب کی 22ویں آیت پیدائش کی کتاب، وہاں پہ لکھا ہوا ہے یعقوب نے کہا کہ میں سب چیزوں کا 10واں حصہ تجھے ضرور دیا کروں. سو یعقوب نے دائیکی دی، ابراہیم نے دائیکی دی، اور پھر خداوند یسوع نے اس کو انڈورس کیا، نئے عہد نامے میں دہرایا. اس نے کہا تم پودینے اور سونف پر اور زیرے پر تو دائیکی دیتے ہو، لیکن بڑی باتوں کو چھوڑ دیا. آگے اس نے کہا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اس کا مطلب اس نے دائیکی کی مخالفت نہیں کی، اس نے کہا یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑنا. ایمان اور محبت یہ چیزیں بھی کرنی ہیں، لیکن دائیکی بھی دینی ہے. پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 9ویں باب میں، ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جب دائیکی کو پڑھا تھا تو غور کیا تھا کہ اس نے پورا دینے پر، گیونگ پر پوری تعلیم دی ہے. کیا ہے وہاں پر؟ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. یسوع نے کہا دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے. یہ خدا کی مرضی ہے کہ تیرے پاس بہت کچھ
موجود رہا کرے نیک کام کو دینے کے لیے. یہ دس از گاڈز ول. لیکن جو ہم نے خدا نے دیا ہے ہم نے اس میں وفادار رہنا. اس کے بعد عبرانیوں 7واں باب 5 سے 10 آیت, یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں, گھر میں جا کر پڑھیں. اس کے بعد عبرانیوں 7 باب کی 9 آیت جو ابھی میں حوالہ دے رہا ہوں, وہاں پر جو کاہن تھے, جو لاوی تھے, وہ کاہنوں کو دائیں کی دیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے خادموں کو بھی دائیں کی دینی چاہیے, جو ان کے اوپر ہے. جیسے لاوی تھے تو وہ کاہنوں کو دائیں کی پے کرتے. یہ نہیں کہ لاوی صرف لینے والے ہی تھے, they were also tithe payers. جیسے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر جو پاسٹر ہے وہ ڈسٹرکٹ آفس میں اپنی دائیں کی دیتا ہے, تو طریقہ کار ہے. جو پادری اوروں کو پڑھائیں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ساری آیتیں ہم پڑھتے نہیں, لیکن یہ والی آیت پڑھ لیتے ہیں. اخبار 27واں باب اور 30ویں آیت. اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یقین خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. دا یکی کا مطلب ہے 10 میں سے 1. تو سب چیزوں کی دا یکی, خواہ وہ زمین کے بیج کی ہو, درختوں کے پھل کی ہو, کس کی ہے؟ ویسے یہ ہے کہ شروع سے ہی خدا نے پرنسپل بنا لیا کہ کچھ چیزیں وہ اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیتا ہے. مثلا باغ عدن میں ایک درخت اس نے کہا اس کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتے. یرو شہر کو فتح کیا, کہا جتنا سونا ہے, چاندی ہے, لوہے کی چیزیں, یہ تم لوٹ کا مال نہیں لے سکتے, ان کو خدا کے خزانے میں داخل کرو. کیونکہ وہ پہلا شہر تھا جس کو فتح کیا جا رہا تھا, بعد میں خدا نے کہا تم یہ لے سکتے, نو پرابلم. لیکن فرسٹ چیزیں دائیں ہمیشہ پہلے پھلوں کی بات ہے مثال کی کتاب کے اندر. تو خدا ہر جگہ یہ کرتا ہے. تو لیکن اگر ساری چیزوں کی دائیں کی 10واں حصہ خدا کا ہے اور خدا کے لیے پاک ہے, تو جو خدا کا ہے اگر ہم وہ نہیں کر دیتے گے تو یہ چوری, یہ لوٹنا ہے. انگریزی میں راب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ویل امین راب, ROB, راب گاڈ. رابری آپ سمجھتے ہیں نا, ڈاکہ, لوٹ لینا. تو یہ یعنی انسانوں کو ہی نہیں خدا کو بھی آپ لوٹ سکتے. اوکے, ایک اور کوشچن, کیا جو چیزیں ہمارے واجب الادا چیزیں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے کیا نہیں؟ مثلا آپ نے کوئی گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے, تو جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں یا گیس استعمال کر رہے ہیں اس کا بل پے کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگوں نے مکان خالی کرنا ہو نا تو 2-4 مہینے پہلے بل دینا بند کر دیتے اور چپ کر کے سامان اٹھا کے چلے جاتے. بعد میں وہ مالک دیکھتا پھرتا ہے کہ وہ کدھر گئے اور بل سارا اس کو دینا پڑتا ہے. یہ صحیح ہے؟ ویسے یہ چوری کی ایک اور قسم ہے. اپنے واجب الادا چیزیں پے نہ کرنا, دیٹ از رانگ. جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں وہ ہمیں پے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. ٹیکس پے کرنا چاہیے, بل پے کرنا چاہیے, تو ٹیکس بھی پے کرنا چاہیے. ویسے اگزامپل, خداوند یسوع کے پاس جزیہ لینے والے آ گئے, بلکہ انہوں نے باہری پترس سے پوچھا تیرا استاد ٹیکس دیتا ہے؟ جزیہ کا ترجمہ انگریزی میں ٹیکس کیا گیا. اس نے کہا ہاں دیتا ہے. وہ جب وہ اندر آیا تو یسوع نے اس سے پوچھا ٹیکس کن سے لیتے ہیں, جزیہ اپنوں سے یا جن پر قبضہ کرتے ہیں غیر ان سے؟ اس نے کہا غیروں سے. اس نے کہا پر اپنے تو پھر بری ہوئے نا. لیکن اس لیے کہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. جب مچھلی پکڑ, اس کے جو پہلی مچھلی پکڑے گا اس کے منہ سے مسکال نکلے گا, نیم مسکال اپنے لیے اور نیم مسکال میرے لیے, قرضہ پے کر اور ٹیکس پے کر. اس سارے واقعے کا رزلٹ یہ نکلتا کہ یسوع ٹیکس دیتا تھا, بلیو کرتا تھا.
کہ جو ہمارے ذمے واجب الادا بل ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے، ہمیں بھی کرنے چاہیے کہ نہیں. یہ حوالہ لکھ لیں، مسیح نے بھی ٹیکس دیا. ایون جیسس پیڈ ٹیکسز اینڈ ٹاٹ ادرس ٹو ڈو سو. متی 17 باب 24ویں آیت، 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک، اور پھر 22واں باب 15 آیت سے 22 آیت. متی 17 باب 24 آیت سے 27 آیت، متی 22واں باب 15 آیت سے 22 آیت تک. اوکے، چوری سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. وہ ہے فراڈ، دھوکہ. دھوکے سے مال لوگوں کا کھینچ لینا، دھوکہ دینا، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے. یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دھوکہ دی. اس کے لیے حوالے آپ لکھ لیں. احبار 19واں باب 13 آیت، مرکز 10 باب کی 19ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 8ویں آیت، ہاں پہلا کرنتھیوں 6 باب 8ویں آیت، اور پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور 6 آیت. ہاں پہلا تسلنیکیوں 4 باب 6 آیت. مثلا آپ دکاندار ہیں، فراڈ ہو سکتا ہے؟ دکاندار کرتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ سپوز آپ کی شاپ ہو تو جو کلو گرام کا باٹ ہے اس کی جگہ آپ لوگوں کو تول کر دیں چیزیں تو 1.25 کلو دے رہے ہوں تو چیٹنگ تو ہے. یہ چوری نہیں بلکہ یہ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. کم تولنا. یا نئی مشین لیں، وہ ڈیمیج، دھوکہ. یعنی مختلف. میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکل زندگی. ہم نے پاک ہونا ہے. پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنا چال چلن دنیا کے اندر درست رکھنا ہے. کسی کو بھی نہ دھوکہ دہی کرنی ہے، نہ چوری کرنی ہے، نہ کسی کو کے ساتھ ہم نے فراڈ کرنا ہے. اب کئی دفعہ جو سیلز مین ہوتے ہیں وہ چیز بیچنی ہو تو کیسی صفتیں بیان کرتے ہیں. وہ صفتیں بھی بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہی نہیں ہیں. اگر آپ سیلز مین ہیں تو احتیاط کریں، یعنی وہی چیزیں بتائیں جو اس کے اندر ہیں، ورنہ یہ دھوکے میں آ جائے، ورنہ یہ فراڈ میں آ جائے. یہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پیسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی آدمی چندہ جمع کرتا ہے چرچ بلڈنگ بنانے کے لیے اور اسے گھر بناتا ہے وہ جو اپنے نام سے بنا لیتا ہے، وہ دھوکہ ہے. کیوں جی؟ کئی پادریوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، کئیوں نے چرچ کی زمین اپنے نام لگوائی ہوئی. میرے خیال میں جس مقصد کے لیے پیسے دیے جائیں اس مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ویسے ہمارے ہیڈ آفس والے اس بارے میں کافی
स्ट्रिक्ट हैं कि जिस मकसद के लिए पैसे हैं उनको उसी मकसद के लिए एलोकेट, जिस काम के लिए हुए हैं उसी मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया। उससे हटकर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सही नहीं है। ओके, आपको पैसे दिए गए हैं कि ये चीज ले आओ 10,000 की। आप मार्केट में गए, आपने वो चीज ली, थोड़ी सी आपने बहस की, 10,000 की बजाय 8,000 की आपको मिल गई, तो बाकी 2,000 किधर जाएगा? क्यों भाई यासर, जेब में या वापस दफ्तर देना चाहिए? हाँ, डिस्काउंट है ना, अपनी मेहनत से बचाया है। मतलब सारा डिस्काउंट अपनी है। लेकिन रसीद जितने की बनी है मेरे ख्याल में जो जिस दफ्तर ने आपको भेजा है उसको आपको बताना चाहिए कि इतने की आई। डिस्काउंट उसने फिर नहीं, उसको वापस करें। ऑनेस्टी ये है। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि आप धोखा दें। ये मिसालें वैसे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है, लोग ऐसा करते हैं। कई दफा लोग 10 रुपए की चीज 20 रुपए का बिल बनवा कर ले जाते हैं, ये भी देखा। सरकार ने शैम्पू की बोतल ली, हाँ हाँ, उसके ऊपर मार्कर काट के प्राइस लिखी थी 820 रुपए। और जब मैं उसको घर लाया तो मैं नीचे देखा तो वहाँ 580 रुपए लिखी थी। महंगाई की वजह से बढ़ गई थी, उन्होंने सरकारी बात। वो कीमत बढ़ गई होंगी। पुराना स्टॉक पे उन्होंने नई कीमतें लगा दी। हाँ, तो इंज ही कर, पेट्रोल पुराना पिया हो, रात को रेट बढ़ जाए, अगले दिन तो नवे रेट से मिलेगा। आज भी सर वो ग्राहक खाली देता है, ज्यादा चीजें लेकर पैसे कम दे देते हैं। हाँ, वैसे आपने चीज ली, आपने दिया उसको 500 का नोट बंदे को, उसने समझा इसने 1000 का दिया है, उसने आपको 800 वापस कर दिया या जितने भी हो जाता है ना, तो क्या करना चाहिए? मैंने वापस कर दिया। तोहफा समझ के रख लेना चाहिए। मैंने वापस कर दी। सर खास तौर पर टूल प्लाजे में जब आप जाएं तो वो जब बाजार 500 दे ड्यूटी रोड पे, तो फिर आप जरूर गिनती करें, अच्छा, वो आपको कम दे देते हैं। तो आप तो निकल जाते हैं, काफी आगे जाके देखने के बाद अब ज्यादा मिल जाए वो सर बात कर लें। घट मिल जाए फिर तो साढ़े ना धोखा हो गया, फिर तो साढ़े ना धोखा हो गया ना। बहरहाल लुबे लबाब ये है कि हमने चीटिंग नहीं करनी, हमने चोरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना। मसलन आप किसी जगह काम करते हैं दफ्तर में, और वहां पर काम करने के आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप वहां बैठकर गप्पे ही लगाते रहे सारा दिन। 8 घंटे ड्यूटी है तो 2 घंटे काम करे, 6 घंटे बस इधर उधर फिरने में गुजारे, तो ये चीटिंग है। वो 6 घंटे का काम भी नहीं दिया कि अगर आप देखें तो वो घंटों के हिसाब से पैसे दे देते हैं। घंटों के साथ कितने आपने कितने घंटे काम किए, उस घंटे के कितने डॉलर आपको पे करें। हाँ नहीं, इतने भी पूरे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। दयानतदारी तो यही है। यानी सिंपल बात यह है कि हमें दयानतदारी, टॉपिक क्या है? ऑनेस्टी और वकार, इंटेग्रिटी, जो हमारा एक स्टेटस है, उसको हमने मेंटेन रखना है, ताकि मसीह का नाम बदनाम ना हो, लोग जाने कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बंदा है और ये सच्ची बात करे, ये बददयानती नहीं करेगा। इसको अगर 10 रुपए किसी ने ज्यादा दे दिए हैं तो ये उसको वापस करे, ये बड़ी बात। हाँ, वो ऑनेस्ट था, वो दयानतदार था। ओके, आखिर में एक आयत पढ़ लेते हैं, रोमियो 13 बाब की 8 आयत। आप
आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज के कर्जदार ना रहो। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी से जरूरत पड़ने पर कर्ज ले ही नहीं सकते, कर्ज लें लेकिन उसको वापस करें। यानी ये ना हो कि भूल ही जाएं या बाद में डकार ही मार जाएं या आप गायब ही हो जाएं, ऐसे नहीं करना, किसी के कर्जदार नहीं रहना। अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको धोखा दें कि वो बाद में किसी और की मदद करने के वक्त सोचे कि करूं या ना करूं। ठीक है, तो आइए दुआ करें। और ये बातें शायद आज आपको इतनी नहीं लग रही, लेकिन जिंदगी के आगे फील्ड में जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने कैसे अच्छे मसीही बनना है, पाकीज़गी को, मयार को, रूल एंड रेगुलेशन को हमने कैसे कायम रखना है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी सारी बरकतों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमारे साथ करता है। ऐ खुदावंद जो तालीम तू हमें देता है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन अमली जिंदगी के लेसन्स के लिए जो तूने हमें दिया है। तेरा शुक्र। मेरी दुआ है अपने बच्चों को बरकत दे, ब्लेस देम, हेल्प देम। जब तेरे लोग यहाँ से जाएं उनके साथ हो, उनकी मदद कर, फिर मिलने का फजल अता कर, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी कल क्लास होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्लान कर रहे हैं कि नवंबर में जितने बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया, जो शुरू से आ रहे हैं, आपको पता है कि हम 3-4 साल हो गए पढ़ते हुए, तो काफ़ी सारा, तो नवंबर में हम ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उतनी देर तक कोशिश करेंगे कि जितना भी हम पढ़ा सकते हैं वो इसको कोर्स को मुकम्मल करें। अब जितनी भी पढ़ी जाएंगी बस ठीक है, क्योंकि किताबें पढ़ाते रहे तो ये तो अभी बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसको जो अगर आप फिर भी आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन जो क्लास शुरू से आ रही है उसको हम ग्रेजुएशन करेंगे और इसके बाद फिर नवंबर से नई क्लास जो है उसका आगाज भी हमने करना है। ठीक है, अब इसी को तो नहीं चलाते जहाँ सारी उम्र, उनको हम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते, लेकिन कोई आना भी चाहे तो पाबंदी कोई नहीं, यानी वो आ सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस। बल्कि नए स्टूडेंट्स को तैयार करें, अगर कोई आना चाहता है उनको बताएं कि नई क्लास हमारी शुरू होने वाली है, तो आप उसमें ज़रूर आएँ। जो लेट आए हैं, जैसे 1 साल हो गया या 6 महीने, चंद किताबें आपने पढ़ ली हैं, गुड, लेकिन आपको कंटिन्यू आगे रखने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।